السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز کی محفل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ہیر کے بعد ایک اور پنجابی فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے پاٹے خان۔ یہ پاکستان کی اب تک کی مجموعی طور پر 66ویں پنجابی زبان میں بنائی گئی 14ویں جبکہ 1955 میں ریلیز ہونے والی 16ویں فلم تھی۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو اس فلم کی کہانی اور ریویو کے ساتھ ساتھ اس کے تمام گیتوں کے ویڈیو کلپس بھی دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستانی فلموں کے ایک بڑے مزاحیہ اداکار اور 2 عظیم گلوکاروں نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کر کے اسے کیسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ لیکن فرینڈز، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے بہت سے ویورز ویڈیوز دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود چینل کو سبسکرائب کرنے کی سپیڈ بہت کم ہے۔ اسے ذرا بڑھائیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ بھی کر لیجئے، اور چینل سبسکرپشن کے علاوہ گھنٹی کے بٹن کو دبانا بہت اہم ہوتا ہے۔ پلیز اس کو بھی ہلکا سا دبا دیا کریں کیونکہ اسی سے ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکتی ہیں۔ ہاں تو ناظرین، اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی فلم پر ریویو کی طرف۔ یہ فلم ایک فائنانس کمپنی ماڈرن ایج فلمز کے بینر تلے شاہ نور اسٹوڈیوز لاہور میں تیار کی گئی، جس کے فلم ساز اسلام الدین شامی جبکہ فنانسر ملتان سے تعلق رکھنے والے بایزید خان تھے۔ فلم کے ہدایت کار ایم اے رشید ایک ایم اے پاس نوجوان تھے جنہوں نے بغیر کسی استاد کی شاگردی کیے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا۔ فلم کی کہانی، مکالمے اور گیت حزین قادری نے لکھے۔ موسیقی ایک نئے موسیقار اختر حسین اکھیاں نے ترتیب دی جبکہ عکاسی کے فرائض ایم عبداللہ نے انجام دیے۔ فلم میں اس دور کی ٹاپ کلاس کاسٹ کو لیا گیا جس میں نور جہان، اسلم پرویز، مسرت نذیر، علاؤالدین، زبیدہ خانم، ظریف، نظر، ایم اسماعیل، ریکھا، رخشی اور ساجدہ کے نام شامل ہیں۔ فلم پاٹے خان کی کہانی ایک پتلی تماشا کرنے والے نوجوان پاٹے خان کے گرد گھومتی ہے جو اپنے گاؤں کی ایک لڑکی جانو سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جانب ایک نوجوان باؤ جو پہلے ہی اپنے اسکول کے امتحان میں 6 بار فیل ہو چکا ہے، ایک بار پھر امتحان دے کر شہر سے اپنی خالہ کے گاؤں آتا ہے اور اپنی خالہ زاد مینا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جانو کا بھائی دادو نہ صرف پاٹے خان اور جانو کی محبت کا مخالف ہوتا ہے بلکہ مینا سے شادی کی خواہش میں باؤ سے دشمنی بھی مول لے لیتا ہے۔ جب باؤ کے امتحان کا رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر فیل ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس بار اس نے امتحان دیا ہی نہیں تھا اور گھر سے پڑھائی کے نام پر لی گئی رقم سے اس نے ایک لاٹری میں حصہ لے لیا تھا۔ باؤ کے امتحان میں فیل ہونے کی خبر جب دادو کو ملتی ہے تو وہ اسے خوب مرچ مسالہ لگا کر اس کی خالہ کو جا بتاتا ہے۔ یہ سن کر باؤ گھر سے نکل جاتا ہے اور جا کر اپنے دوست پاٹے خان کو اپنی مدد کے لیے گھر بھیجتا ہے، اور پھر اچانک وہاں گاؤں کے ایک بزرگ ابا سائیں بھی آ جاتے ہیں اور مینا بھی وہیں پہنچ جاتی ہے۔ ابا سائیں دونوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ گھر جائیں اور اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ باؤ اور مینا جب گھر جاتے ہیں تو دادو پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے جو اس کی ماں اور خالہ کو اس کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ وہاں باؤ اور دادو کی لڑائی ہوتی ہے جس میں باؤ زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک روز باؤ کا ایک دوست شہر سے آ کر اسے بتاتا ہے کہ اس کی لاٹری نکل آئی ہے، جس پر باؤ اس کے ساتھ شہر چلا جاتا ہے۔ شہر جا کر اس کا دوست اسے شہزادی نامی ایک طوائف کے پاس لے جاتا ہے اور وہ اس کے حسن کے جال میں پھنس جاتا ہے اور مینا کو بھولنے لگتا ہے۔ ادھر گاؤں میں دادو زبردستی مینا سے شادی کی کوشش کرتا ہے جسے جانو ناکام بنا دیتی ہے۔ اب پاٹے خان صورتحال کی نزاکت کے باعث باؤ کو تلاش کرنے شہر جا کر باؤ سے ملتا ہے اور اسے شہزادی کے چکر میں پھنسا ہوا دیکھتا ہے۔ پھر اپنی حاضر دماغی سے وہ شہزادی کی حقیقت باؤ کے سامنے لے آتا ہے جس پر باؤ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔
جب باؤ اور مینا دوبارہ ملتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دادو جانو کی زبردستی شادی کروانا چاہتا ہے۔ پاٹے خان فوراً گاؤں پہنچتا ہے جہاں دادو کے حملے کے بعد سب کو لگتا ہے کہ وہ مارا گیا ہے۔ جانو اور اس کے دوست غم میں ڈوب جاتے ہیں، مگر پھر اچانک معلوم ہوتا ہے کہ پاٹے خان صرف مرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ یوں تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور خوشیوں اور کہہ کہوں کے ساتھ فلم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ ایک ہلکی پھلکی مزاحیہ فلم تھی جس میں ٹائٹل رول پاٹے خان اداکار ظریف نے کیا، جبکہ اس کی محبوبہ جانو کے کردار میں گلوکارہ زبیدہ خانم پیش ہوئیں۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ بہت اچھی پرفارمنس دی، جبکہ فلم کے روایتی ہیرو باؤ کے کردار میں اسلم پرویز اور ہیروئن مینا کے روپ میں ملکہ ترنم نور جہاں پیش ہوئے۔ ان میں نور جہاں کی اداکاری تو بہت عمدہ تھی، جبکہ اسلم پرویز کی اداکاری میں کوئی خاص دم نہیں تھا۔ فلم کے ولن دادو کے رول میں اداکار علاؤالدین نے بھی بہت جاندار کردار نگاری کی۔ طوائف شہزادی کا کردار مسرت نذیر نے کیا، جو اچھا رہا۔ رکشی پر ایک گیت پکچرائز کیا گیا، اس میں اس کا رقص بہت خوب تھا۔ ان کے علاوہ نظر نے باؤ کے شہری دوست، ریکھا نے مینا کی ماں نکی مائی اور ایم اسماعیل نے گاؤں کے ایک بزرگ ابا سائیں کے کردار نبھائے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ فلم صرف 3 مرکزی کرداروں کے بل بوتے پر کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور وہ تھے اداکار ظریف، ملکہ ترنم نور جہان اور گلوکارہ و اداکارہ زبیدہ خانم۔ یہ فلم بالکل ایک نئے یونٹ کی فلم تھی، جس کے پروڈیوسر اسلام الدین شامی بھی نئے تھے۔ معروف نغمہ نگار حزین قادری بھی بطور فلمی کہانی نویس نئے، اور فلم کے ہدایت کار ایم اے رشید کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے بھی بغیر کسی کی شاگردی کیے پہلی بار کوئی فلم ڈائریکٹ کی تھی، جبکہ موسیقار اختر حسین، جو بعد میں اختر حسین اکھیاں کے نام سے معروف ہوئے، کی بھی یہ پہلی فلم تھی۔ اس فلم میں کل 12 گیت شامل کیے گئے، جن میں سے دوسرا، چوتھا اور 10واں یہ 3 گیت اردو زبان میں تھے۔ آئیے آپ کو ان کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم نے تو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی فلم ہیر کے تمام گیتوں کے ویڈیو کلپس پیش کیے تھے، لیکن ان میں سے ایک گیت پر کاپی رائٹ کلیم آ گیا، جس کے باعث ہمیں وہ ویڈیو ڈیلیٹ اور پھر دوبارہ ایڈٹ کر کے اسے نئے سرے سے اپلوڈ کرنا پڑا۔ چنانچہ ہم نے یوٹیوب پالیسی کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری آج کی اس ویڈیو یا آئندہ بھی کسی ویڈیو میں کسی گیت کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ آئیے اب اس فلم کے گیتوں کی طرف۔ نمبر 1، اچیاں محلاں والیے پادے خیر فقیرانو۔ اچیاں محلاں والیے لیلا پادے خیر فقیرانو۔ نمبر 2، جانے بہار آیا تیرے آنے سے۔ جانے بہار آیا تیرے آنے سے، رت پہ نکھار ہو جانے بہار۔ نمبر 3، سجن دشمن اٹھ دے بہندے سانو آکھن پاٹے خان۔ سجن دشمن اٹھ دے بہندے سانو کہندے پاٹے خان، اساں وی سجنا پھٹ جگر دا ایسے کر کے سیتا نام بھیلو کی آکھن۔ نمبر 4، سن پردیسی انجام ذرا۔ سن پردیسی انجام ذرا، نظروں سے نظر ٹکرانے کا۔ نمبر 5، کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ نے۔ کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ وے۔ نمبر 6، موڑ لے مہار چنا رات ٹر چلیے۔ موڑ لے مہار چنا رات ٹر چلی، رات ٹر چلی۔ نمبر 7، میری پھڑ لے باں آجا میری پھڑ لے باں۔ میری پھڑ لے باں آجا میری پھڑ لے باں، میری پھڑ لے باں آجا میری پھڑ لے باں۔ اکھیاں ہار گیاں دل نے تیرے اگے کر لئی ہاں۔ نمبر 8،
मैनू कहंदी ये जवानी अखां चार कर लै। मैनू कहंदी ए जवानी अखां चार कर रे, अखां कहंदियां ने हो अखां कहंदियां ने कुड़ी यार कर रे। नंबर 9, ना डक डक रख जवानी नू। ना डक डक रख जवानी नू, ना डक डक ओ ना डक डक रख जवानी नू, छड़ खुली कसमा खानी नू, कसमा खानी नू, ना डक डक। नंबर 10, हमको सब कुछ मालूम है। हमको सब कुछ मालूम, तू हमारा बालम, जालिम हुआ तो क्या नेवर माइंड। नंबर 11, हौका मैं देवां गली गली वे सांवल। होका मैं देवा गली गली वे सांवल मेरे आ। नंबर 12, याद सजन दी रख सराने, गल न ला। गल नाले नाले दर्द पुराने। इनमें से तीसरा, पाँचवां, छठा, सातवां और नवां गीत अपने ज़माने के मकबूल तरीन गीत थे। तमाम गीतों की शायरी हज़ीं कादरी की थी, जबकि मौसीकी अख्तर हुसैन अखियाँ ने तरतीब दी। ये फ़िल्म जुमा 18 नवंबर 1955 को मुल्क भर में बियक वक्त नुमाइश के लिए पेश की गई। लाहौर में इसकी नुमाइश ओडियन सिनेमा पर हुई और यहाँ इसने मजमूई तौर पर 17 हफ्ते तक बिजनेस किया, जबकि पंजाब के दीगर शहरों में इसकी नुमाइश रावलपिंडी के निशात, सियालकोट के नाज, लाइलपुर के नादर के अलावा गुजरांवाला और मुल्तान के बेस्ट थिएटर्स पर भी हुई। कराची में ये फ़िल्म रिट्स, रॉक्सी और नारंग सिनेमा पर नुमाइश के लिए पेश की गई और यहाँ ये मजमूई तौर पर 13 हफ्ते तक चली। अलावा अज़ीं ये फ़िल्म इसी रोज़ हैदराबाद के कैपिटल और सखर के रीजेंट सिनेमा के अलावा पेशावर के नावल्टी सिनेमा पर भी रिलीज़ की गई। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का पंजाबी फ़िल्म पाटे खान पर तफसीली तबसरा और इसकी कहानी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। और अब नोट फरमा लीजिए कि हम अपने आइंदा वीलॉग में आपके लिए जिस फ़िल्म पर वीलॉग लेकर हाज़िर होंगे वो है सिंध स्टूडियोज़ लिमिटेड के बैनर तले तैयार होने वाली एस गुल और रागनी की इल्तिजा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।